رمضان المبارک کا مہینہ سب سے خوبصورت مہینہ، سارے سال کا سب سے خوبصورت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے تینوں عشرے بڑے پیارے عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ گو کہ پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، برکتوں کا خزینہ ہوتا ہے، لیکن سب سے خوبصورت عشرہ، سب سے جو قیمتی عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہوتا ہے، کیونکہ آخری عشرے کے اندر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شب قدر کی ایک رات آتی ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہوتی ہے، وہ رات بھی اسی عشرے کے اندر آتی ہے، اور اسی عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہیں۔ آخری 10 دنوں کے اندر جو اعتکاف کرنے والا انسان معتکف ہوتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی اصل میں ہوتے ہیں کہ رک جانا یا کسی کام پر جم جانا۔ شریعت کے روح سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک جگہ پر مختص کر دینا، اپنے آپ کو روک لینا اور اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہنا۔ مسنون اعتکاف جو شخص خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسے 2 حج اور 2 عمروں کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعتکاف انسان کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جا رہا ہے، اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کسی شخص نے خلوص نیت سے اگر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ جس طرح سے ایک زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ ایک معتکف بندے کے لیے جہنم سے دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنے کریم اور رحیم ہیں کہ معتکف بندے کے اوپر جہاں اپنی رحمتیں اور برکتیں برسا رہے ہیں، وہاں پر اس کی تمام امنگوں خواہشوں کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ کا بندہ اللہ کے در پر بیٹھتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کی رضا میں لگتا ہے، تو بس استغفار کرتا ہے، تو وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا کی مثال لے لیں، اگر ہم دنیا کی مثال لے لیں، کسی شریف انسان کے گھر کوئی انسان آ کر بیٹھ جائے اور جم جائے اور اپنے سوال پیش کرے کہ میں اپنے سوال لے کر آیا ہوں اور جم کر آپ کے گھر بیٹھ گیا ہوں، تو شریف انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جلدی سے اس کی مانگ کو پورا کر دیا جائے، اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ تو ایک شریف انسان کی یہ نیچر ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا بندہ اللہ ہی کے در پر سجدہ کر رہا ہے، اللہ ہی کے در کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اللہ ہی سے سوال کر رہا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو خود اپنے در پر بیٹھنے کی توفیق دے رہے ہیں، تو اللہ کتنے نوازنے والے ہیں، اللہ کتنے دینے والے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ تو معتکف بندہ تو اللہ کے در کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے میں کہتی ہوں عرش کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کبھی اپنے تسبیح کے ذریعے، کبھی اللہ کی تمہید کے ذریعے، کبھی اپنی نمازوں کے ذریعے، کبھی سب سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اوپر رحمت اور برکتیں لے کر آتی ہیں، اور اس کی مانگ کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو سے ایسے اس کو صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے بالکل کوئی سفید کپڑا جو ہے نا وہ اجلا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو ایسا اجلا بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو معتکف ہوتا ہے، جو اعتکاف کی نیت سے اللہ کے در پر حاضر ہو گیا، اس کی مشابہت تو فرشتوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر آتا ہے کہ معتکف ایک طرح سے فرشتوں کی مشابہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی تو دیکھیں نا دن رات اللہ کی تسبیح، تمہید، اس کا ذکر، اس کی بڑائی کرنے میں، اس کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو معتکف بندہ بھی تو اپنے آپ کو تو الگ کر کے اللہ ہی کے لیے ایک جگہ بیٹھ رہا ہے، اور وہیں پر ہی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اس کی بھی جو ہے نا مشابہت فرشتوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اور فرشتے بھی معتکف بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس سے مبارکہ میں آتا ہے کہ معتکف بندے کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ دیکھیں کتنا پیارا کام ہے۔ وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، جو نافرمانی سے پاک ہیں، جن کی زبانوں پر ہر وقت اللہ کی
کی حمد و ثنا ہے، جب وہ بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کتنے قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ متقی بندہ اللہ کا